ہر نسل وراثت میں خزینے نہیں دیتی، ہر نسل وراثت میں خزینے نہیں دیتی، اولاد بھی کیا چیز ہے جینے نہیں دیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں طیب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور اس کا ایپیسوڈ نمبر 4۔ بس یہی بتانا تھا۔ آج ایک خبر نظر سے گزری ہے اور وہ یہ ہے کہ فیصل آباد لائل پور، جی ہاں فیصل آباد کے ایک پوش ایریے میں مدینہ ٹاؤن میں ایک باپ کو بچوں نے چلتی سڑک پہ شوٹ کر دیا۔ میں نے جب اس کی فردر ڈیٹیلز لی تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک باپ نے 3 بچوں کی پرورش کر کے جوان کر کے پال پوس کر اپنی عمر کے آخری حصے میں 5 کروڑ سے ایک زائد رقم جو ہے وہ بچوں میں جائیداد میں تقسیم کی۔ بچوں میں جائیداد تقسیم ہوئی، باپ کا فرض ادا ہوا، قرآن کا حکم پورا ہوا، اور جب جائیداد مل گئی تو بچوں میں جھگڑا شروع ہوا کہ اب باپ کو کس نے رکھنا ہے۔ ہر نسل وراثت میں خزینے نہیں دیتی، ہر نسل وراثت میں خزینے نہیں دیتی، اولاد بھی کیا چیز ہے جینے نہیں دیتی۔ اور پھر بالآخر بچے اس نتیجے پہنچے کہ باپ کو اپنے پاس رکھنے سے، اس کی ذمہ داری اٹھانے سے، اس کا بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے باپ کو 4 کندھوں پہ اٹھا کر ایک ایسی جگہ پہ چھوڑایا جائے جہاں پہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر دن دہاڑے چلتی سڑک پہ باپ کو چلتی موٹر سائیکل پہ شوٹ کر دیا گیا۔ شوٹ کرتے ہی باپ کی موت ہو گئی، بچے کیمرے میں آ گئے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ گئے، ایک شخص ختم ہو گیا۔ لیکن اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا امیجن کیجئے وہ پہلی گولی جب باپ کے سینے میں لگی ہوگی تو باپ اس گولی کے لگنے سے پہلے ہی مر گیا ہوگا۔ وہ باپ جس نے ان بچوں کو الف اللہ اور الف انار لکھنا سکھایا تھا، ہاتھ پکڑ کر پینسل پکڑ کر لکھنا سکھایا تھا، آج وہ بچے ٹریگر دبا رہے تھے۔ وہ باپ جو اپنے بچوں کے لیے ساری دنیا کے عیاشیاں چھوڑ کر، رنگینیاں چھوڑ کر رات کو گھر لوٹ آتا تھا، آج وہ باپ سڑک پہ بے موت مارا گیا۔ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں میرا باپ، مجھے یاد ہے میرے بچپن میں میرا باپ اپنے جوتوں کی جگہ میرے کھلونے لایا تھا، اپنے جوتوں کی جگہ میرے کھلونے لایا تھا۔ باپ کے مرتے ہی ایک زندگی ختم ہوئی، لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس باپ کو گولی لگتے ہی باپ کی آنکھوں میں وہ دن آیا ہوگا جس دن وہ بیٹا پیدا ہوا ہوگا اور اس دن کی خوشی آئی ہوگی۔ وہ دن آیا ہوگا جس دن اس کا وہ بیٹا اسکول گوئنگ ہوا ہوگا۔ وہ دن آیا ہوگا جب اس بیٹے نے کہیں نوکری تعلیم کے مراحل کو طے کیا ہوگا۔ وہ دن آیا ہوگا جس دن وہ باپ یہ کہنے پہ خوش ہوا ہوگا کہ یہ بیٹا میرا بازو ہے۔ وہ باپ جو فخر سے لوگوں کو بتاتا تھا میرے 3 بیٹے ہیں، آج سڑک پہ گرا، تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا۔ بٹوارے میں باپ کو کس نے رکھنا ہے؟ بٹوارے میں باپ کو کس نے رکھنا ہے؟ بیٹوں میں یہ جھگڑا اب بھی باقی ہے۔ قانونی طور پہ دیکھا جائے تو باپ تو مر گیا، جائیداد تقسیم ہو گئی، 3 بیٹوں کے حصے میں جو وراثت ملنی تھی وہ مل چکی، لیکن اب ان 3 بیٹوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی کیونکہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا واقعہ ہے۔ اس کے یعنی شاہدین بہت سارے ہیں۔ دن دہاڑے دن کی روشنی میں سورج نے اور قدرت نے اور آسمان نے اور زمین نے سب نے یہ منظر دیکھا۔ اب اگر قانون اپنی صحیح سمت لیتا ہے، صحیح ڈائریکشن میں چلتا ہے اس قانون کے ساتھ کیس کو لے کر، تو پھر وہ بچے پابند سلاسل ہوں گے اور بالآخر انشاءاللہ ان کا انجام پھانسی گھاٹ ہوگا۔ باپ قبر میں، بیٹے جیل میں، اور وہ پیسہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ گھر جسے ایک ایک اینٹ جوڑ کے بنایا گیا تھا، اب وہ ویران ہو جائے گا۔ اس بار اپنے گھر کی مکمل تلاشی لوں گا،
اس بار اپنے گھر کی مکمل تلاشی لوں گا، دیکھوں تو صحیح ماں باپ غم چھپا کے کہاں رکھتے ہیں، دیکھوں تو صحیح ماں باپ غم چھپا کے کہاں رکھتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے ذاتی طور پہ، میری اس تھوڑی مگر بھرپور عمر کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، بڑے شدید ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے باپ کو گولی مار دیں۔ آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، کئی دفعہ بد زبانی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں، لیکن باپ جس کی پہچان آپ سے اور آپ کی پہچان اس سے ہے، آپ نے اسے زمین کے نیچے اتار دیا۔ وہ باپ جو بچوں کی مسکراہٹ میں جیتے ہیں، وہ باپ اب بچوں کے تانوں میں جی رہے تھے۔ فیصل آباد میں یہ واقعہ ہوا تو یقیناً یہ پورے پاکستان کو ہلا دینے کے لیے، یا امت مسلمہ کو ہلا دینے کے لیے، یا اس نوجوان نسل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہماری تربیت، ہمارا سوشل میڈیا، ہماری ایجوکیشن، ہمارے سراؤنڈنگ کی ہیپننگز ہمیں کچھ سکھا نہیں پائی؟ کیا ہماری مساجد کے وہ امام، وہ مولوی، وہ مفتی، وہ عالم اپنے مشن کو لوگوں تک پہنچانے میں ناکام رہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہو؟ کیا ہم تک وہ قرآن ویسے ڈیلیور کیا گیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ پہ رحم کرو؟ سوال بس اتنا ہے کہ کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو ضرور بتائیے گا، اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو بھی بتائیے گا، اور اگر آپ کو اس میں کوئی کمی لگتی ہے تو بھی بتائیے گا، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ باشعور ہو کر شعور نہیں پھیلا رہے تو آپ مجرم ہیں۔ بس یہی بتانا تھا۔